اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ سید احمد صاحب جوان عمری میں اپنے گھر سے چلے۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ اول تلاش روزگار میں لکھنؤ پہنچے، مگر وہاں شاہ عود کے پروا میں انگریزوں کا اقتدار ناچ رہا تھا۔ سید صاحب چند ہی روز میں لکھنؤ کی فضا سے بددل ہو گئے اور اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر تنہا تنہا دہلی پہنچے، جہاں ان کو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب اور آپ کے بھائیوں کی شفقت نے ایسا گرویدہ کیا کہ سید صاحب ساری عمر کے لیے اسی در کی خاک بن گئے۔ سید صاحب باقاعدہ مولوی تو نہیں بن سکے، لیکن آپ نے روحانی کمالات پوری طرح حاصل کیے، اور جب حالات کا تقاضا ہوا کہ ہر باشندہ ملک انگریزوں کے خلاف جنگجو سپاہی بن جائے، تو آپ کی سپاہیانہ طبیعت کی مناسبت سے شاہ عبدالعزیز صاحب نے آپ کو نواب امیر علی خان اور جسونت راؤ ہلکر کی فوج میں کام کرنے کے لیے بھیج دیا۔ یہ امیر علی خان جو جسونت راؤ ہلکر کے ساتھی تھے، یہ بھی کوئی خاندانی نواب یا بادشاہ نہیں تھے، بلکہ ایک غریب پٹھان کے ہونہار فرزند تھے۔ محمد حیات خان ان کے والد کا نام تھا۔ یہ اول نواب دوندے خان روہیلہ کے یہاں فوج میں ملازم رہے، اور جب انگریزوں کی مدد سے شجاع الدولہ نے روہیلہ حکومت کو ختم کر دیا تو محمد حیات خان تارک الدنیا بن کر سنبھل میں اقامت گزین ہو گئے اور کھیتی کے پیشہ سے بسر اوقات کرنے لگے۔ امیر علی خان کی پرجوش طبیعت اور بلند فطرت نے آگے قدم بڑھایا، اور 20 سال کی عمر تھی کہ وطن سے نکل کر مختلف شہروں کا دورہ کرتے ہوئے ایک پارٹی تیار کی۔ پھر رفتہ رفتہ جسونت راؤ ہلکر کے رفیق اور دوست بن کر اس کی فوج مہموں میں دست راست بلکہ سیاہ سفید کے مالک بن گئے۔ بہرحال آخری جدوجہد کا جو دور 1808 عیسوی سے شروع ہوا تھا، وہ 1817 عیسوی اور 1818 میں مارکوئس ہاسٹنگر کے دور حکومت میں ہندوستانیوں کی بدقسمتی پر آخری مہر لگا کر ختم ہوا۔ مرہٹوں کے سب سے بڑے سردار باجی راؤ پیشوا کو معزول کر کے کانپور کے قریب ایک چھوٹے سے قصبے بٹھور میں بھیج دیا گیا۔ سید زین عرب کی کمان میں عربوں کی فوج اور روہیلہ پٹھانوں کی فوج کا ایک دستہ، جو آخر تک باجی راؤ کے ساتھ رہا، منتشر کر دیا گیا۔ آپا صاحب والی ناگپور بھی اسی سال معزول کر کے گرفتار کر لیے گئے۔ عربوں کا ایک دستہ راجہ کی معزولی کے بعد بھی کئی روز تک محل کی حفاظت کرتا رہا، مگر آخر کار اس کو بھی ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا گیا۔ پنڈاریوں کا سردار چیتو، جو کبھی مہاراجہ دولت راؤ سیندھیا سے اور کبھی راجہ مان سنگھ والی جودھ پور سے درخواست کرتا رہا کہ میرے بال بچوں کی پناہ کے لیے جگہ مل جائے تو میں انگریزوں کا سارا علاقہ کلکتہ سمیت لوٹ کھسوٹ کر کے تباہ و برباد کر دوں، جان بچا کر بھاگنے پر مجبور ہوا۔ اس کے ساتھی قادر بخش اپنے ہمراہیوں کے ساتھ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوا، جسے گورکھپور بھیج دیا گیا۔ مہاراجہ ہلکر، جو پے در پے ناکامیوں کے بعد اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا تھا، اندور کے چھوٹے سے علاقے پر قانے بنا دیا گیا۔ امیر خان کو ٹونک اور اس کے ساتھی غفور خان کو سرونج کا علاقہ دے کر خاموش کر دیا گیا۔ اب صرف سیندھیا ایسا حکمران رہ گیا جس کے وسائل میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ البتہ بقول سر جان میلکم، اس نے اپنے افعال سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اب اس کے تمام حوصلے پست ہو چکے ہیں۔ امیر علی خان سے سید صاحب کی علیحدگی۔ سید صاحب کی رائے نہیں تھی کہ امیر علی خان ہتھیار ڈال کر نوابی اختیار کر لیں، اور جب ان کی رائے نہیں مانی گئی اور صلح کی طرف امیر علی خان کا رجحان بڑھتا رہا تو سید صاحب نے امیر خان کو وداع کیا اور صلح سے پہلے ہی 1816 عیسوی میں دہلی تشریف لائے۔
نواب امیر خان جو سید صاحب کا وہی احترام کرتا تھا جو ایک شیخ اور پیر کا کیا جاتا ہے، اس جدائی سے بہت متاثر ہوا، مگر نظریوں کے فرق کے بعد سید صاحب کے لیے لشکر میں قیام ناممکن تھا۔ تاہم امیر خان نے اظہار عقیدت کے لیے اپنے لڑکے وزیر الدولہ کو حکم دیا کہ وہ دہلی تک سید صاحب کی رفاقت میں ہم رکاب جائیں۔ بہرحال 1818 عیسوی ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ ہندوستان کی تمام چھوٹی بڑی طاقتیں انگریز کے سامنے سر نیاز ختم کر چکی تھی۔ انگریزی اقتدار کا جھنڈا ادرا خیبر سے راس کماری تک اور بمبئی سے لے کر آسام اور برما کے سواحل تک لہرانے لگا تھا۔ اب کوئی نہیں تھا کہ انگریزی اقتدار کے سامنے گردن ٹیڑھی کر سکے۔ البتہ ایک طاقت تھی جو کسی طرح انگریزی اقتدار کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں تھی۔ یہ وہی طاقت تھی جس کی تربیت شاہ ولی اللہ کے اصول پر ہوئی تھی، جس کا نصب العین فک کل نظام یعنی ہمہ گیر مکمل انقلاب ایک عرصہ پیشتر قرار پا چکا تھا۔ مایوسی کے اس تاریک دور میں اس طاقت کے بوڑھے امیر حضرت شاہ عبدالعزیز نے اپنے بڑھاپے، بیماریوں اور نابینائی کے باوجود ہچکچانے یا پیچھے ہٹنے کے بجائے قدم آگے بڑھایا، انقلاب کا ایک مکمل پروگرام بنایا اور اپنے شاگردوں اور مریدوں کی صلاحیتوں کا جائزہ لے کر ذمہ داریاں تقسیم کر دی۔ انقلابی پروگرام کی ذمہ داریاں اور تقسیم کار۔ حضرت سید احمد صاحب کے زیر قیادت ایک گروپ بنایا گیا۔ مولانا عبدالحی صاحب اور مولانا اسماعیل صاحب اس گروپ کے اہم ترین رکن اور سید صاحب کے مشیر خاص قرار دیے گئے۔ ان تینوں حضرات کی سب کمیٹی کے سپرد کیا گیا کہ نمبر 1 ملک میں دورہ کر کے روح انقلاب پیدا کریں، رضاکار بھرتی کریں، ان کو فوجی ٹریننگ دیں، جی مالیہ فراہم کریں، دیگر ممالک سے تعلقات پیدا کریں، فوجی کارروائی یعنی باضابطہ جنگ۔ نمبر 2 دوسرا گروپ جس کی زمام قیادت خود حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے اپنے ہاتھ میں لی اور اپنے سن رسیدہ مریدوں اور شاگردوں کو اس کا رکن بنایا۔ نمبر 1 مرکز کو سنبھالنا اس کا فرض تھا۔ تعلیم و تربیت کا وہ سلسلہ جو شاہ ولی اللہ صاحب کے زمانے سے جاری تھا اور ہمہ گیر انقلاب کو کامیاب بنانے کے لیے جس کا باقی رکھنا ضروری تھا، اسی گروپ کے ذمہ تھا۔ اور جب پہلا گروپ محاذ پر پہنچ جائے تو ملک کی فضا کو ہمنوا بنانا، نئے رضاکاروں کی بھرتی اور فراہمی، مالیہ وغیرہ کے تمام فرائض اس گروپ کے سپرد تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کے علاوہ اس گروپ کے خاص رکن یہ تھے: مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی، مفتی رشید الدین صاحب دہلوی، مولانا حسن علی صاحب لکھنؤ، مولانا شاہ عبدالغنی صاحب دہلوی، مولانا شاہ محمد یعقوب صاحب دہلوی، مفتی صدر الدین صاحب دہلوی، مولانا حسین احمد صاحب ملی آباد، مولانا شاہ عبدالغنی صاحب دہلوی۔ سید صاحب کی قیادت کی وجہ: علم و فضل، تحریر و تقریر، مقبولیت اور خاندانی شہرت میں مولانا عبدالحی صاحب اور مولانا اسماعیل صاحب شہید سید صاحب سے بڑھے ہوئے تھے۔ حتیٰ کہ عمر میں بھی یہ دونوں بزرگ سید صاحب سے بڑے تھے، کیونکہ جب سید صاحب کو اس گروپ کا لیڈر بنایا تھا تو سید صاحب کی عمر تقریباً 40 سال تھی اور مولانا عبدالحی صاحب کی عمر تقریباً 50 سال اور مولانا اسماعیل صاحب کی عمر 48 سال تھی۔ خاندانی لحاظ سے مولانا عبدالحی صاحب حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے داماد تھے اور مولانا اسماعیل صاحب حقیقی بھتیجے۔ مگر سید صاحب کو زعیم اور قائد اس لیے بنایا گیا کہ محاذ جنگ کا جو عملی تجربہ سید صاحب کر چکے تھے، ان دونوں بزرگوں کو اس کا تجربہ نہیں ہوا تھا۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی وجہ وہ روحانی کمالات تھے جن میں سید صاحب کا درجہ پوری جماعت میں سب سے فائق اور بڑا ہوا تھا، یہاں تک کہ سید صاحب کے پیر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے اپنے تمام شاگردوں اور تمام اقارب و اعزاء کو ہدایت کر دی کہ وہ سید صاحب سے باقاعدہ بیعت ہو کر اخلاقی اور روحانی کمالات کا استفادہ کریں۔
ہمہ گیر انقلاب جس کا منشا صرف سیاسی نہ ہو بلکہ سماجی اصلاح بھی اس کا اہم مقصد ہو، اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب اس کا لیڈر صرف مدبر و مفکر یا جرنیل ہی نہ ہو بلکہ روحانی لحاظ سے بھی یہ درجہ رکھتا ہو کہ اس کو شیخ وقت کہا جا سکے۔ سید صاحب کے یہی روحانی اور اخلاقی کمالات تھے جنہوں نے بڑے بڑے اہل علم کو یہاں تک گرویدہ بنایا کہ بقول ڈبلو ہنٹر، ان کے مرید ان کی روحانی فضیلت کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے ادنا سے ادنا کام کو بخوبی سر انجام دیتے تھے، اور صاحب جاہ علماء مولانا عبدالحی صاحب، مولانا محمد اسماعیل صاحب، مولانا عنایت علی، مولانا ولایت علی صاحب وغیرہ عام خدمت گاروں کی طرح ان کی پالکی کے ساتھ ننگے پاؤں دوڑنا اپنے لیے فخر سمجھتے تھے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔